تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہمیشہ موجود ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہی رہتا ہے۔ سب کو سب کا پتہ ہے، مگر اپنا کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ سب کی کمیاں سب کو پتہ ہوتی ہیں، لیکن خود کی نہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا کر بھی نہیں سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ گستاخ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ ضد تیرے تبسم پہ وار دی ہم نے، جو چاہے سلوک کر انا مار دی ہم نے۔ سنا ہے بہت دور دور سے آتے ہیں لوگ دیدار کے لیے، سجا ہوتا ہے جب انسان سفید جوڑوں میں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید کہ وہ ہیرا ہو، پتھر نہ ہو۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بے شک حضرت مولا علی نے فرمایا، انسان کا سکون دو جگہوں پر چھپا ہوتا ہے، غلطی ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کے خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہوتی ہے، جسے دیکھ کر خود خدا تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسے بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہو، وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ سکون اور توکل، اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، تم خوشخبری کا ایک قطرہ چاہتے ہو، لیکن تمہارا رب تم پر خوشخبریوں کی بارش برسانا چاہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر نماز پڑھنے والوں کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتیں نے اسے گھیرا رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سرہ نہ اٹھائے۔ بے شک عنقریب مایوسی کے یہ بادل جھوٹنے والے ہیں، عنقریب اس رب کا نور قبولیت بن کر جگمگانے والا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، یاد رکھنا، تم غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تمہیں مانگے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا، اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی،
اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنی ماں باپ یا استاذ کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، اور رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ اپنے اندر کی سوچ کے صاف کرو، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ہی ڈوب جایا کرتی ہیں۔ مایوس مت ہو، زندگی پھر موقع دے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ٹھکرا دو گے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، اور اعلیٰ ظرف ہو تو اس کو اور زیادہ بھی عزت دو، اور کم ظرف ہو تو خود کو اعلیٰ سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، تم جو کالے غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہارے قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے جو تمہیں قبر کے وقت ہی نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلد چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کا مریض نہیں بلکہ منافقت کے مریض ہو گئے ہیں۔ آپ منافقت کا علاج کرائیں خود کا۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہوتے ہیں، ایک وہ جو تمہیں تو توڑ دیتے ہیں، اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں اور تم سمجھ بھی نہیں پاتے۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے؟ کرنا ہے تو صبر کیجئے، رحم کیجئے اور معاف کیجئے۔